الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ایک اور کبیرہ گناہ مرد کے لیے غیر شرعی لباس. وہ غیر شرعی لباس یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الازار الى الكعبین ففی النار. فرمایا مرد کی شلوار کا جو حصہ یا ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ المسبل ازارہ لا یرید بذلک الا المخیلہ، اپنے ازار کو لٹکانے والا تکبر کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں دی ہے جس کی لمبائی ٹخنوں تک پہنچتی ہو. ٹخنوں کو کھلا رکھنا واجب ہے، لازم ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعیدیں سنائی، صحابہ اس پر بہت مضبوطی سے عمل کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جب شہادت کا وقت قریب تھا تو ایک صحابی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آئے. ان کی کا اظہار جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا. جب جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اسے اوپر کرو. دیکھیے، بیماری کی حالت میں جب موت قریب ہے اس وقت بھی حضرت عمر کو یہ جذبہ کہ یہ گناہ کہیں یہ شخص یہ گناہ کرتا نہ رہے ہمیشہ، اس وقت بھی نہیں المنکر کیا. کمال کی بات یہ ہے کہ آج خواتین پنڈلیاں کھولنے لگی ہیں اور مرد چھپانے لگے ہیں. عورت کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اتنی لمبی شلوار یا جو بھی ہے، جو چیزیں جس ملک میں جو رواج ہے پہننے کا، تو اتنی لمبی ہو کہ وہ پاؤں تک پہنچی بھی ہو. بلکہ ازار ہے یا شلوار ہے تو اتنی ہونی چاہیے کہ زمین سے گھسٹتی ہو. وہ عرب میں آج بھی دیکھا ہے کہ بہت ایسی عورتیں جو پردے دار ہوتی ہیں وہ ان کا برقع زمین سے گھسٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل ازارہ ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس کی شلوار یا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو. پینٹ کا بھی یہی حکم ہے، اس کو فولڈ کرنا لازم ہے نیچے سے. البتہ کسی کی جاب ایسی ہے کہ وہاں اس پہ پابندی ہے، بعض اداروں میں پابندی ہوتی ہے، آپ ٹخنے نہیں کھول سکتے. فوج میں ہے جیسے، آپ پریڈ میں نہیں شامل ہو سکتے اگر آپ جو ہے وہ پینٹ وغیرہ فولڈ کریں گے نیچے سے. تو ایسی صورت میں مجبوری ہے، تو اس میں جب تک پابندی ہے اس وقت تک ٹھیک ہے، آپ کو گنجائش ہے. جیسے ہی پریڈ ختم ہو یا جیسے ہی آپ، یعنی مجبوری انسان کیا ہوتی ہے وہ انسان خود سمجھتا ہے. تو مجبوری جیسے ہی ختم ہو آپ پھر اس کو فولڈ کر لیں دوبارہ. یہ حکم ایسا ہے جس پر آج کے نوجوانوں کے لیے چلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس سے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مولوی ٹائپ کا آدمی ہے. لڑکیاں ساری بھاگ جائیں گی. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ داڑھی سے زیادہ مشکل اس حکم پر عمل کرنا ہے. تو شریعت کا اصول ہے، جس حکم پر یکدم عمل کرنا مشکل ہو، آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالیں. آپ پہلے ایسا کریں کہ چلو نماز کے ٹائم پہ جو ہے وہ شلوار تھوڑی سی فولڈ کر لی، یا پینٹ ہے تو اس کو نیچے سے فولڈ کر لیا. یہ نیت کریں پہلے نماز میں عادت ڈال لوں، پھر انشاءاللہ پھر نماز میں جب آپ فولڈ کریں تو کوشش کریں کہ جتنی دیر فولڈ یہ رہ سکتی ہے پینٹ یا شلوار، جتنی دیر آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں اتنی دیر تو اٹھائیں نا. گرل فرینڈ آ رہی ہے تو اس کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا نیچے کر دیا، فی الحال اتنا کر لیں. آہستہ آہستہ پھر ایک دن کہیں کہ چلو گرل فرینڈ سے کسی دن ملا تو اسی حالت میں ملوں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو اگر بھاگ گئی تو ثواب ملے گا انشاءاللہ آپ کو. کسی دوسری پہ ٹرائی کریں. یہ میں مذاق کر رہا ہوں، کہ شروع نہ کر دیں یہ کام آپ. یعنی میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آپ خود، اللہ آپ کو سکھا دے گا کہ بھئی آہستہ 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 آپ اس سے مانوس ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن آنا ہے اس طرف، آپ کو اپنا لباس تبدیل کرنا پڑے گا. میں نے کسی بزرگ، کوئی عالم آج تک ایسے نہیں دیکھے جن کی شلوار یا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو. اس پر پوری امت پابندی سے عمل کرتی چلی آئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو تکبر کی وجہ سے، اگر تکبر ہمارے دل میں نہ ہو تو پھر جائز ہے.
یہ بات بھی غلط ہے. یہ تو ٹھیک ہے تکبر کی وجہ سے حرام قرار دیا، مگر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم میں کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اس لیے ہم کو لٹکانے کی اجازت ہے، یہ بات غلط ہے. یہ ایک فقہی بحث ہے کہ حکم کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، علتوں پر ہوتا ہے، مگر یہ پیچیدہ بحثوں میں نہیں ڈالوں گا آپ کو. عام طور پہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ازار ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی بے خیالی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہو. تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر کو اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ ان میں تکبر نہیں تھا، تو ہم میں بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں دی، بلکہ یہ تسلی دی ہے کہ بے خیالی میں اگر یہ تمہارا ازار نیچے ہو جائے تو اس میں تمہیں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم میں تکبر تو بہرحال ہے ہی نہیں، اور رہا یہ بے خیالی میں ہونا تو یہ بے خیالی کی چیز ہے، کوئی بات نہیں. تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اجازت نہیں تھی ازار لٹکانے کی. کوئی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ حضرت ابو بکر اپنا ازار لٹکایا کرتے تھے، وہ بھی اٹھایا کرتے تھے، وہ بھی ٹخنے کھول کے رکھا کرتے تھے. تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جن میں تکبر نہ ہونے کا یقین ہے ان کو اجازت نہیں ہے، تو پھر ہم اور آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بالکل بھی کبر نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازار کو اٹھاتے تھے. تو میں دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں، ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی اس سے، شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے ہو، اور دوسری بات یہ کہ نماز کے علاوہ بھی یہ کھولنا لازم ہے مرد کے لیے، اس کو پابندی کرنا لازم ہے، اور اس پر جہنم کی وعید ہے. علماء کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس پر جہنم کی آگ کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. کبیرہ ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید سنا رہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.